کل کے غموں کو آج کے آنسو کیوں دے، جو گزر گیا اسے اپنا آج کیوں دے۔ ایک رنگین بلبلا دنیا اور پھر اس میں رنگ لوگوں کے، خلوص کی بارش سے کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کے آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ سنجیدہ بنو لیکن تلخ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، بردبار بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ برداشت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اکثریت میں ہوتے ہیں، اور جرأت کا اس وقت جب ہم اقلیت میں ہوتے ہیں۔ جب کوئی بہت اپنا مر جاتا ہے تو پھر قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ ہر کھنڈر ماضی کا ایک شہر ہوتا ہے اور ہر شہر مستقبل کا کھنڈر ہوتا ہے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ عشق کی عین سے واقف نہیں اور دعوی عشق، عشق کامل ہو تو پھر عشق کا دعویٰ کرنا۔ حق پر رہنے کے لیے خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، کیونکہ برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ مقصد کا انتخاب اہم ہے۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو، انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشعل جلائے۔ درود کا معنی ہے ادب، یاد کا نام ہے درود۔ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کشمکش میں رہے کہ اسے کس بات کی خوشی ہے۔ نم آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ سب سے خوبصورت بات انفس و آفاق میں اللہ کی یاد ہے۔ یہ بھی نہیں کہ کانپتے کانپتے مانگو، روتے پیٹتے مانگو، جیسے خدا نے کہا ویسے مانگو۔ راہ کبھی گم نہیں ہوتی، راستہ چلنے والے گم ہو جاتے ہیں۔ خیر اور شر دونوں فتنے ہیں، اور بلا شبہ بھلائی کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے بغیر عقل ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ اور انسان کا پہلا رشتہ علم کا ہے۔ دل وہ درویش ہے کہ آنکھ اٹھاتا ہی نہیں، اس کے دروازے پر 100 اہل کرم آتے ہیں۔ میں ہوا کا رخ تو نہیں بدل سکتا، تاہم بادبان کو ترتیب دے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا میرے اختیار میں ضرور ہے۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پوری نہ ہو۔ سونے والوں کو رات لوری دیتی ہے، جاگنے والوں کی خودی خواہ ہے۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، اور جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی مبارک دو۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں، سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی صحابی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی بلکہ کلمہ پڑھا ہے۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ شوق وہ چیز ہے جس کو جینے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسمان سے اتار۔ عقیدہ تحقیق سے نہیں بلکہ تسلیم سے ملتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ جو انسان اپنی نظر میں بھروسے مند نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو، چراغوں کے میلے سے وہ کیا حاصل کرے گا؟ وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہ ہو۔ جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ صبح امید کی روشنی صرف ان قافلوں کا مقدر ہے جو مایوسیوں کی تاریکیوں میں عزم و یقین کی شمع جلاتے ہیں۔ محبت کا احساس الفاظ سے نہیں برتاؤ سے ہوتا ہے۔ غم ذاتی نہ ہو تو زیادہ دیر تک غمگین رہنے نہیں دیتا۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ صدقے سے اپنے ایمان اور زکوٰۃ سے مال کو بچاؤ، اور دعاؤں کے ذریعے بلاؤں کے طوفان سے خود کو محفوظ رکھو۔ اندھی گولی ایک آدمی کی جان لے سکتی ہے، جبکہ خیانت کرنے والا قلم قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ زندگی تیرے کمالات بھی عجیب ہیں۔ تو غریبوں کو ان محلوں کے خواب دکھاتی ہے جن میں امیروں کو نیند نہیں آتی، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ یا اللہ، ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایک دن آئے گا جب ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ، اس دن ہم پر اپنا کرم اور فضل کرنا۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں وہ گھر جاتا ہے۔ یہ دن بہت جلد بدل جائیں گے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں سرشار کرنے کے لیے کیا کچھ ہے۔ خاموشی سے یہ دن نکال لیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔
میں منزلوں کی کھوج میں خود سے بچھڑ گیا، پھر عمر بھر تلاش ہی اپنی رہی مجھے۔ خاک کو کھا گئی خاک، اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ بعض رہتے ہیں جو دنیا کی محبت سے ایسے احمق ذہین ہوتے ہیں، اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ وقت اپنے اصولوں پر ہے، ہمیشہ سے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں جیت ہمیشہ موت کی ہی ہوتی ہے، پھر کیوں لوگ اپنی زندگیوں پر غرور کرتے ہیں؟ آخر ہونا تو خاک ہے۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے، ممکن نہیں۔ کوئی غم نہ ہو، کوئی آنکھ کبھی پرنم نہ ہو، کوئی دل کسی کا توڑے نہ، کوئی ساتھ کسی کا چھوڑے نہ، بس پیار کی ندیاں بہتی ہوں، اے کاش کہ دنیا ایسی ہو۔ دلوں میں فرق آئیں گے، تعلق ٹوٹ جائیں گے، جو دیکھا جو سنا اس سے مکر جاؤ تو بہتر ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر اپنے خیالات سے لڑنا ہے، اور اس کے بعد خود کو یقین دلانا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اچھا ہوگا۔ بے شک آپ کو معلوم ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ حیرت ہوئی غالب تمہیں مسجد میں دیکھ کر، ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا۔ زندگی ایک فن ہے، لمحوں کو اپنے انداز سے گنوانے کا۔ کسی کے پاس رہنا ہو تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ بات وہ سنی جاتی ہے جو کانوں تک پہنچے، اور عمل اس پر کیا جاتا ہے جو دل تک پہنچے۔ مشکلات اس بات کی نشانی ہے کہ سامنے بہت روشن منزل ہے۔ دعا میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے، اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ نہ علم حاصل کر کے ہوا، نہ دنیا کو پا کر ہوا، میں ادھورا فنا تھا، تجھ کو پا کر کامل بقا ہوا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ کچھ نہیں زاد سفر ملک آدم جانا ہے، حوصلہ دیکھیے کیا اہل سفر رکھتا ہے۔ عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اب بھی اونچی اڑان باقی ہے، اس پرندے میں جان باقی ہے۔ جتنی بڑھتی تھی بڑھ چکی دنیا، اب تو بس آسمان باقی ہے۔ نہیں نہیں میں ابھی ایسا کر نہیں سکتا، ملی جو فرصت ایام خود کو ڈھونڈوں گا۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ مکتب عشق کے آداب سے آپ واقف نہیں صاحب، صرف پا لینا عشق نہیں، فنا ہونا بھی عشق ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں، اور کبھی کوئی اسی سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جاتا ہے۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح وہ حیران کر دیتا ہے۔
انسان جب بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے۔ جو آدمی عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ اس کی بڑی خوبیوں سے بھی کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے صحیح معنوں میں خوش قسمت کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دے۔ عربی بہت گہری زبان ہے، اس میں ہر لفظ کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کے ہر لفظ کے مطلوب کو سمجھو گے۔ ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سب بہہ جائے گا، باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ جو لوگوں کو فائدہ دے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا اسے خود اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتی جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے۔ عزت ڈر سے نہیں، محبت سے لی جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے خود کو بے توقیر کرنا ضروری تو نہیں۔ سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ نظر انداز کرنا ایک فن ہے۔ اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ کائنات کی ہر چیز ہر وقت حرکت میں ہے اور تا قیامت رہے گی۔ انسان ساکن ہو کر گناہ کبیر کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو انسانی رتبے کے منافی ہیں، سراسر منافی۔ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوع، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ ادب کبھی بھی بے ادبوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ساری کائنات کتاب بنی کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ خوف کا سمندر ہمت کے ایک چھینٹے سے آب حیات ہو جاتا ہے۔ وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانہ کیا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوراً راحت کا وعدہ بھی نہیں کیا۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ زندگی کے راستے لامتناہی ہیں اور منزلیں نامعلوم، تکلیف دہ کنکر ہیں اور محبت مرہم ہے۔ عشق مجنوں بنائے، عشق مجذوب کرے، عشق چاہے تو ولایت سے منسوب کرے۔ اس لیے خاص کر دیا گیا عشق، عام لوگوں کا کام تھا ہی نہیں۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔
ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ایک وہ ہے جو کرم ہم پر کیے جاتے ہیں۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا خیال ہو جائے۔ بقدر ظرف محبت کا کاروبار چلے، مزہ تو جب ہے کہ ہر لمحہ ذکر یار چلے۔ عشق سے رہائی کی کوئی صورت نہیں، ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ مہربان اور ایماندار بنے، اور نقصان دہ زہر بھی آپ کے اندر میٹھے ہو جائیں گے۔ عشق اس دل پر اترتا ہے جس دل سے نفس کی محبت اتر چکی ہو۔ جو معرفت الہی پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، شکایت چھوڑ دیتا ہے، اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ رنگتیں ایسی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ عشق حقیقی تمام روحانی بیماریوں کا شفا بخش علاج ہے۔ عشق آب حیات ہے، جس نے پی لیا وہ ہمیشہ زندہ رہا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل۔ سچائی آفتاب کی طرح ہے جسے کسی جھوٹے اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں، تو یہ کن گلیوں کن لوگوں میں جا کے روشن ہوا۔